بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ چادر اوڑھ کر سونا کیوں ضروری ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جو لوگ بنا چادر اوڑھے سوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکام فرمائے ہیں۔ چادر اوڑھ کر سونے کے کیا فائدے ہیں۔ چادر اوڑھ کر نہ سونے سے انسان کن مشکلات میں پھنس جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا گیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تنہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں، بغیر ضرورت کے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے سے پرہیز کریں۔ ابو رضا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو چادر اوڑھ کر سونا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے اور حیا کی بات ہے۔ چادر اوڑھے بغیر سونا اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے کپڑا آدمی کے جسم سے ہٹ جاتا ہے، جسم نظر آ جاتا ہے، یہ حیا کی جگہیں واضح ہو جاتی ہیں، اسی لیے چادر اوڑھ کر سونا چاہیے۔ جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ستر کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس لیے سونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو پتلی چادر اوڑھ کر سوئیں، اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کم از کم ناف سے گھٹنوں تک کے حصے پر تو چادر لازمی اوڑھ لیں۔ حیا اور ایمان اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جتنی حیا ہوگی ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جتنی حیا ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں، ان کا نام ابو موسیٰ تھا۔ جب یہ اندھیرے کمرے میں نہاتے تو اپنے کمر کو جھکا لیتے تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے سیدھا کھڑے ہونے سے حیا آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی اکیلے نہ ہو تب بھی حیا کرنی چاہیے۔ پیٹ کے بل الٹے لیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جہنمی کے سونے کا انداز ہے، اسی طرح جہنم میں آدمی سوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہ اس طرح بغض سونا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ منہ کے بل الٹے لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ستر کھلنے کا خوف ہو تو لیٹ کر ایک پیر پر کھڑا ہو کر دوسرے پیر کو اس پر رکھ کر سونا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سونے کا ایک آداب یہ ہے کہ ننگے بدن نہیں سونا چاہیے۔ بعض بچے کپڑے اتار کر ننگے بدن سوتے ہیں اور یہ اچھی عادت نہیں ہے اور حیا کے خلاف ہے، خاص طور پر جب لوگوں کے درمیان سوئیں تو اور بھی بری بات ہے۔ اگر بہت زیادہ گرمی لگے یا ضرورت ہو تو باریک کپڑے پہن کر سونا چاہیے، مگر ننگے بدن سونے سے بچنا چاہیے۔ اگر لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی چھت پر بھی نہیں سونا چاہیے جس کی منڈیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی سے بیزارگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات نیند میں آدمی کو احساس نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، اسی لیے حفاظت کی وجہ سے ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے۔ سونے کا ایک آداب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سویا کرتے تھے اور حضرت برا بن حازم رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا ہے۔
دائیں کروٹ پر لیٹنا نہایت افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ علامہ محمود رحمۃ اللہ اور ابو داؤد کی شرح میں لکھا ہے، ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اسی لیے کہ جب وہ 12-10 سال کے پہنچتے ہیں تو ان کے بلوغت کی ادنی حد کے قریب ہوتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت کے ستر کی طرف دیکھے، اور مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس میں بھی ایک حکمت پیش نظر ہے۔ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جب شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اسی لیے ہم اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی طریقوں سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ پر چکنائی لگی رہ جاتی ہے، اس کو دھوئے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا یا جانور اس ہاتھ پر لگی چکنائی کو سونگھ کر آتا ہے اور ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس نقصان پہنچنے کے ذریعے اس انسان کی خود ہی لاپرواہی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہاتھ پر لگی ہوئی چکنائی کو دھوئے بغیر سو جائے تو اگر اسے کوئی نقصان پہنچے، یعنی کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے، تو وہ خود کو ہی برا کرے۔ جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہ، وہاں بھی رات کو نہیں سونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں نہیں سونے دیتے تھے جس میں اندھیرا ہو، جب تک چراغ نہ جلا جائے، پھر سوتے وقت بجھا دیا کرتے تھے۔ سونے کا ایک آداب یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو سونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں کروٹ پر سونا سنت ہے۔ سوتے وقت سونے کی دعا لازمی پڑھ لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ دیانے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ سونا سنت ہے۔ اس کے بعد بائیں کروٹ پر سونے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ سرما لگا کر سونا افضل ہے۔ اپنوں گناہوں کی معافی مانگ کر سونا اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ نیند نہ آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پیٹ کے بال نہ لیٹا جائے۔ حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ الٹا لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنا اچھا نہیں ہے۔ لڑکا جب 10 برس کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اتنی عمر کا لڑکا لڑکوں اور مردوں کے ساتھ نہ سوئے۔ دن کے ابتدائی حصے اور مغرب اور عشاء کے درمیان اور عصر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ شمال کی طرف پاؤں پھیلا کر سونا جائز ہے، البتہ مغرب کی طرف پاؤں کر کے سونا ناجائز ہے، یقیناً اس میں قبلہ کی بے ادبی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں۔ پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔